کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا اور تیری کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. وہ دن دور نہیں ظالمان یا آج رسیاں ٹھلیاں نے، وہ دن دور نہیں جس دن انہوں ایک بہت سخت آواز عذاب والی وادی کے اندر دھکیل دیا جائے گا. اور ظالمان میں اس چیز کا علم نہیں، لیکن آج قریب وہ جان لیں گے جس کو اللہ کی عدالت لگے گی. پھر مظلوم کو دا بدلہ دیتا جائے گا، پھر مظلوم اور ظالم کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. حضرات اکرامی قدر، ظلم میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اللہ کریم نے کل کائنات بنائی، اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی کہ مخلوق نے رب کی بات کا پہلا سوال کیا. اور رب کی بات کا مخلوق نے پہلا سوال کیڑا کیتا ہے؟ مخلوق نے رب کی بات کا التجا کی اے رب تو کتنا دے نال ہے؟ مخلوق نے کی پہلا سوال کیا اے رب تو کیڑے لوکاں دے نال ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا اے میری مخلوق میں انہاں لوکاں دے نال ہاں جنہاں تے ظلم کیتا جاتا ہے، یعنی مظلوماں دے نال ہاں. کدوں تک نال ہاں؟ فرمایا میں ادوں تک مظلوماں دا ساتھ دینے والا جدوں تک مظلوم نوں او دا حق نہیں دتا جائے گا، جدوں تک مظلوم نوں دا بدلہ نہیں دے دتا جائے گا اس وقت تک میں مظلوم دے نال ہاں. اور اے ظلم کے چیز ہے. میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم من الظلمات القیامہ. ظلم قیامت یا اندھیریاں میں کی اندھیرا ہے. ظلم قیامت یا اندھیریاں میں کی ہے اندھیرا ہے. حضرات اکرامی قدر، آج کا جڑا پرفتن دور چلتا جا رہا ہے، اس دور کے اندر بغض و حسد اور اناد بہت زیادہ ہو چکے ہیں. حضرات اکرامی قدر، ہر بندہ دوسرے کے واسطے رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اذا مؤمنا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ. جس بندے نے میرے امتی نو ایذا کی، میرے امتی دے نال ظلم کیتا، کیتا میرے امتی دے نال ظلم کیتا، میرے امتی نو تکلیف پہنچائی، فقد اذانی. حضور فرماتے ہیں انہیں مینوں تکلیف پہنچائی. من اذانی فقد اذا اللہ. اور جس بندے نے مینوں تکلیف پہنچائی انہیں اللہ کو تکلیف پہنچائی. من اذا اللہ فلیتبوا مقعدہ من النار. جس بندے نے اللہ کی ناراضگی ڈھونڈ لی، اللہ کو تکلیف پہنچائی. اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب ہے یعنی حضور کو ناراض کرنا. حضور کو ناراض کرنے کا مطلب ہے حضور کی امت سے ظلم کرنا. حضرات اکرامی قدر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیتبوا مقعدہ من النار. گویا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اسی ہر بندہ ساڈے وچوں اپنا اپنا مشاہدہ کرے کہ اسی کتنا دوسرے بندے نفع دے رہے ہیں اور کتنی انہیں تکلیف دے رہے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل امتی کیڑا امتی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیاں میں افضل بندہ وہ بندہ ہے جیڑا دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہے، جیڑا دوسرے کی طرف والا ہے، نفع پہنچانے والا ہے. اور بدترین بندہ وہ بندہ ہے جیڑا میری امت دے ظلم ہٹانے والا ہے. حضرات اکرامی قدر، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت قیامت کا دن ہوئے گا کی ہوئے گا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَعَلَّقُ الْمَظْلُومُ بِالظَّالِمِ وَالْخَصْمُ بِالْخَصْمِ وَيَقُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْعَادِلُ وَحُكْمِهِ وَيَعْلَمُ
جس رب کریم فیصلہ کرے گا اتنے کسی نے پیسے کھاتے ہوں گے کسی کا پرنا وایا ہوئے گا کسی کو جناب چاٹ ماری ہوئے گی کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہوئے گی کسی نے ہدے قسم لگائی ہوئے گی حضرات گرامی قدر اتنے ایک چیزاں نہیں ہوئی اتنے کی ہوئے گا اللہ کریم ظالم دیاں نیکیاں پیسیاں کے بدلے ظالم دیاں کیتیاں ہوئیاں نیکیاں مظلوم اٹھا کے لے لے گا مظلوم اٹھا کے لے لے گا جس وقت وہ دیاں نیکیاں ختم ہو جان دیاں پھر مظلوم نے گناہ اٹھا کے ظالم دے دیتے جان گے حضرات اکرامی قدر ایک اتنا نقصان دیس ہوتا ہے کہ بندہ کسی نے ظلم کرے خدا جزا و سزا کی حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ دیاں نیکیاں مظلوم اٹھا کے دے دیتے جان گے اور مظلوم دیاں پتیاں ظالم دے دیتے جان گیا فَسَيَعْلَمُونَ اس دن لوگ جان لیں گے ظالم لوگ کہ انہوں نے کی بڑھن والا ہے حضرات گرامی قدر اس واسطے اس جگہ کے نام کوئی ظالم امداد رسی کرے گا آپ فرماتا لا تنصر انہوں نے مدد نہیں کی جائے گی آج کے ظالمہ کے امداد رسیاں کرنے واسطے جناب والا جڑا جڑا بڑا ظالم ہوتا ہے جاجی کو دے نال میں انسپیکٹر بھی ہو دے نال میں جناب افیسر جتنے نے ہو دے داران کو دے نال میں کہ وہ دی سفارش چل جاتی ہے وہ دے آدھ بھی سفارش چل جاتی ہے لیکن رب کریم فرماتا ہے لا تنصر اس وقت کوئی مدد نہیں کی جائے گی آئی جان شکنجے اندر جوئے لڑے میں گنا رو آپ رو محمد یہ رب تعلق منا حضرات گرامی قدر اس جگہ کے ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا آؤ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے چلنے آج لوگ ظلم کیوں کرتے ہیں ظلم اس وقت کرتے ہیں یہاں سے معذرت چوکھی ہو جائے ساری عزت چوکھی ہو جائے سارا وقار چوکھا ہو جائے حضرات گرامی قدر دوسرے بندے کنگال رہ جائیں لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ جو واضح فرمایا کہ اصل کنگال مظلوم نہیں اصل کنگال ظالم اصل کنگال مظلوم نہیں اصل کنگال کون ہے ظالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمان والے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے صحابہ کا مجمع ہے اللہ کے پاک پیغمبر تشریف ہے بابا نہ کہتے سبحان اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون من المفلس قالوا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکاة ویاتی قد شتم هذا وقد کذب هذا وآکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فإن فانت من حسناته وهذا من حسناته فإن فانت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن محشر دے جدوں اللہ کی عدالت لگے گی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اتدرون من المفلس جان دے اصل کنگال کیڑا بندہ ہے اللہ اکبر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اصل کنگال او بندہ ہے من لا درہم لہو ولا دینار لہو فرمایا اصل کنگال او بندہ ہے جتے کول درہم کوئی نہیں جتے کول دینار کوئی نہیں جتے کول دنیا دا جاہو جلال کوئی نہیں میرے نبی کریم نے فرمایا المفلس من یاتی بالصلاة والزکاة والصیام فرمایا میرے صحابہ اصل کنگال او بندہ نہیں جتے کل مال نہ ہوئے اصل غریب او بندہ نہیں جتے کل درہم و دینار تے جائیداد نہ ہوئے یا رسول اللہ پھر کیڑا بندہ اصل غریب ہے اصل کنگال ہے میرے نبی کریم نے فرمایا اصل بندہ ہوئے جیڑا دن محشر دے آئے گا وہ دے نامہ اعمال دے نمازہ دا بھی انبار ہوئے گا وہ دے نامہ اعمال دے اندر روزیاں دا بھی ثواب ہوئے گا وہ دے نامہ اعمال دے اندر آج دا بھی
سواب ہوئے گا اودے نام اعمال دے اندر زکات دا بھی سواب ہوئے گا جے تو رب دی عدالت لگے گی اے سارے سواب لے آندے جان گے فیصلہ کیتا جائے گا کہ اے نمازاں وچ بھی پاس ہو گیا اے زکاتاں وچ بھی پاس ہو گیا اے حجاں وچ بھی پاس ہو گیا روزیاں وچ بھی پاس ہو گیا اتنے دل نو ایک بندہ کھڑا ہوئے گا عرض کرے گا مولا نمازی نے دنیا وچ مینوں گالی دتی سی کی دتی سی دنیا وچ مینوں کی دتی سی گالی دتی سی اس نمازی نے مینوں کی کٹی سی اے گال ہے جنوں سے کچھ بھی نہیں سمجھتے تے گال اسی کٹیا کلام سمجھنے اپنا تے جناب اپنے کلام دا اصل سمجھتے ہیں اور گال نو جناب اپنا ایک وڈیرا پن سمجھتے ہیں اللہ اکبر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی رب دی عدالت وچ ہوے گا حاجی رب دی عدالت وچ ہوے گا زکاتی رب دی عدالت وچ ہوے گا نماز بھی مقبول ہے حج بھی مقبول ہے زکات بھی مقبول ہے لیکن جناب والا اے اللہ نے دنیا وچ جاہ جلال میں دتا سی اس نے اودی خماری دے اندر آ کے کسے مظلوم نو گال دتی سی اللہ مظلوم آکھے گا ربا میں ایدے کل بدلہ نہیں لے سکیا ایدے میں نو گالی دیتی سی ایدے کی دوجہ بندہ آئے گا وَقَذَا فَحَاذَا رب کریم آیات نمازی لیکن ظالم آیا ایدے میرے تے تو مت لگا کہ میری عزت خراب کی ہے تیسرا بندہ کھلوے گا آکھے گا ربا وَآقَلَ مَا نَهَادَا اے مولا کریم آیات حاجی لیکن ظالم ہوتے آ ایدے میرا نجائز مال کھا لے آیا اللہ اکبر ایک بندہ عرض کرے گا دارا بہادا مولا آیا تے زکات دین والا لیکن مینوں اپنے مال دی خماری آئی تے کسے غریب نو اے بندہ نہیں سی سمجھدا مولا کریم نے ناجائز مینوں تھپڑ ماریا سی اللہ اکبر جس اتنی گل ہوئے گی او نمازی تے حاجی دے نال بنے گا کہ اللہ کریم اودیاں نیکیاں نماز دیاں گال والے نو دے دے گا اودیاں نیکیاں حج دیاں جناب تھپڑ مارن والے دے دتیاں جان گیاں اودیاں نیکیاں زکات دیاں جناب والا اودیاں نیکیاں زکات دیاں جھوٹی تہمت لاون والے نو دے دتیاں جان گیاں پھر کی ہوے گا ایدیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں جد نیکیاں ختم ہون گیاں رب کریم اے دے تے جو مظلوم تے جتنے بھی گناہ ہوں گے اٹھا کے دے دے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل کنگال او بندہ نہیں جس بندے کو روپیہ تے درہم و دینار نہ ہوئے اصل کنگال او ظالم حاجی تے نمازی ہے جن نے دنیا میں اندر کسے تے کوئی ظلم کیتا ہوئے گا دنیا کے اندر کسے تے کوئی کیتا ہوئے گا ظلم کیتا ہوئے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں آج ظلم ہی کیتا جاتا ہے پھر معافی منگنا معذرت کرنا اس نو اپنی انسلٹ اور بےزتی سمجھی جاتی ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کسے تے ظلم کیتا ہے تو دی معافی دنیا وچ منگ لے حضور فرماتے نے من کانا اندہو مظلمۃ لأخیہ فلیغللہ منہا فی الدنیا فإنہ لیس ثمن ولا دینار ولا درہم ان کان لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وإن لم یکن لہو حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ میرے حضور فرماتے نے آج ویلا ہے کہ اگر تو اپنی زندگی کے اندر کسے دے نال ظلم کیتا کسے نو گالی دتی کسے نو نجائز تھپڑ ماریا کسے دا نجائز مال کھاتا آج ویلا دنیا کے اندر او دے کول معافی کرا لے کیوں حضور فرماتے نے کہ تو رب دی عدالت لگے گی او وقت لا سامان ولا درہم ولا دینار نہ تیرے کو کوئی سمن ہوئے گا نہ سونا چاندی ہوئے گا کہ دے کے تو جان چھڑا لے لا درہم نہ درہم ہون گے ولا دینار نہ دینار ہون گے نہ درہم ہون گے کہ تو
میدان سے ڈال میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوئے گا اتھے جان کے جی چھٹے گی حضور فرماندے نے تیریاں نیکیاں اٹھا کے مظلوم نو دے دنیا جانے تیریاں نیکیاں اٹھا کے مظلوم نو دے دنیا جانے میرے کریم نبی فرماندے نے کہ جے تیریاں نیکیاں نہ ہوئیاں کہ مظلوم دیاں بدیاں اٹھا کے تینوں دے دنیا جان گیا حضرات گرامی قدر اے نیکی نظر نہیں آمدی اس وقت سانو اس چیز کی قدر نہیں اس وقت حضور فرماتے نے اگر اعلان کیتا جائے جیڑا بندہ نماز پنجگانہ ادا کرے گا ہر نماز دے ٹائم انہوں بکری دی تسبیح ملے گی یعنی بکری دا گوشت ملے گا کہ ہر ماڑا چنگا نماز پڑھنا جائے کیوں ایک چیز نظر واون والی ہے ایک دنیا دا فائدہ ہے حضرات گرامی قدر لیکن اللہ دے حبیب دی رضا دی خاطر نیکی کرنا دنیا دا بھی فائدہ ہے قبر جنہ بھی فائدہ ہے لیکن ایک چیز غیر بنی ہے نیکی نظر نہیں آتی اس وجہ تم اسی اس چیز کو اتنی وقت نہیں دیندے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا مظلوم کی مدد نہیں کی جاتی ظالم کی مدد کی جاتی ہے جیڑا جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے انہوں اچھا سمجھا جاتا ہے حضرات گرامی قدر آؤ نہ سنونا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَشَا مَا مُسْلِمٍ فِي خَاجَةٍ لَهُ كَانَ كَصِيَامِ شَهْرِهِ وَإِعْتِكَافِهِ میرے کریم نبی نے فرمایا جس بندے نے کسی بندہ مسلمان دی مدد کی تھی گویا کہ اللہ کریم دی بارگاہ وچ انہیں ایک مہینے دے روزے تے مہینے دے اعتکاف دا ثواب لے جس نے مدد کی تھی انہیں ایک مہینے دے روزے تے ایک مہینے دے اعتکاف دا کی لے لیا ثواب لے لیا اور مظلوم دی مدد کرن دا کتنا اچھا اجر ہے میرے کریم حضور ارشاد فرماندے نے وَمَن مَشَا مَعَ مَظْلُومٍ يُعِينُهُ ثَبَّتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَيْهِ عَلَى صِرَاطٍ يَوْمَ تُزِلُّ الْأَقْدَامُ میرے کریم نبی ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ مظلوم دے نال دی مدد واسطے چلیا اللہ کریم دین محشر دے پل صراط تے او دے قدماں نوں ثابت رکھے گا او دے قدم نہیں پھسلن گے حضور فرماتے جس دن بڑے بڑے نیکوکاراں دے قدم نہیں پھسل رہے ہوں گے حضور فرماتے جیڑا بندہ مظلوم دی مدد واسطے چلتا ہے او دے قدم نہیں پھسلن گے او دے قدم اللہ ثابت رکھے گا کتھے پل صراط تے پل صراط تے اللہ کے او دے قدم ثابت رکھے گا ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ جس بندے نو غصہ آیا او نے غصے دے وقت اپنے غصے تے کنٹرول کیتا اللہ کریم دین محشر تے او دے عیباں دا پردہ رکھے گا آپ سبحان اللہ او دے عیباں دا کی رکھے گا بندہ غصے دے نال ہی ظلم کرتا ہے نا جو غصہ آندا ہے اے ظلم دی کیفیت اے بھی غصے دے نال غصے آج بندہ ظلم کرتا ہے حضور فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے غصے تے کنٹرول کر لیا اللہ کریم او دے عیباں دا پردہ رکھے گا پھر حضور فرماتے ہیں ان الخلق السیء یفسد الایمان کما یفسد الخل العد اصل حضور فرماتے ہیں برا اخلاق کی چیز برا اخلاق ظلم کرنا برا اخلاق ہے حضور فرماتے ہیں برا اخلاق ایمان اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح شہد سرکہ ختم کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے شہد آئیں خراب نہیں ہوتی لیکن جس کے اندر سرکہ پایا جائے تو شہد کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے شہد کی اصل ختم ہو جاتی ہے
لے کے دیتا جائے، لیکن ظالم دی مدد اے وے کہ تسی دیکھو تہاڈا مسلمان بھائی کوئی ظلم کر رہا ہے تے دل کرے کہ ایڈی مدد کریے، پھر کنج کرو اونوں روکو، ظلم تو بھائی ظلم نہ کر۔ کیوں جڑا بندہ ظلم کرتا ہے قیامت والے دن بڑی بری وادی دے اندر دھکیلیا جائے گا، بڑی بری وادی دے اندر کی کیتا جائے گا، دھکیلیا جائے گا۔ ظالم دی مدد کی انہوں تے ظلم تو روکیا جائے گا۔ روکن دا طریقہ بھی دسیا، یا رسول اللہ ہر بندہ ظالم نو روک نہیں سکدا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکن دا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جیڑا بندہ دیکھے کہ غلط کام ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اگر طاقت رکھتا ہے اپنے ہاتھ نہ روکے، اگر طاقت رکھتا ہے کتنا روکے، سارے بولو کتنا روکے، اگر طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ہاتھ نہ روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر پھر بھی طاقت نہیں رکھتا ہاتھ نہ روکن بھی، فَبِلِسَانِهِ اپنی زبان نہ روکن کی کوشش کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر اتنا ہی ماڑا ہے کہ نہ ہاتھ نال ظلم روک سکتا ہے نہ زبان نال ظلم روک سکتا ہے، فَبِقَلْبِهِ پھر کم از کم اپنے دل وچ اس کو برا جانے، اس نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان دا سب تو چھوٹا درجہ ہے۔ حضرات گرامی قدر ظلم نو ہاتھ نال روکنا حسین ظلم نو ہاتھ نال روکنا کی ہے، ظلم نو ہاتھ نال روکنا کی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، حضرات گرامی قدر آپ کی اگر سیرت کا مطالعہ کیتا جائے، بے شک اللہ نے جنت دیاں بادشاہیاں انہاں نوجوان سرداراں عطا کیتیاں نے، لیکن بظاہر معاشی لحاظ نہ دیکھا جائے، افرادی لحاظ نہ دیکھا جائے، اتنی طاقت نہیں سی کہ ظالماں دا مقابلہ کیتا جاندا، کہ حدیث دی بھی اجازت سی ایسے موقع تے دل دے نال ہی برا جان دے، لیکن امام علی مقام نے دیکھیا یزید بے نمازی، یزید شرابی، یزید میرے نانے دے دین دے اندر خرافات پیدا کرنے والا، میرے نانے دے دین کو بگاڑن والا ہے۔ شادی گرامی